فاختہ کے حوصلے جب سے عقابی ہو گئے، فاختہ کے حوصلے جب سے عقابی ہو گئے، جانے کیوں تیور ہوا کے انقلابی ہو گئے۔ ہاں وہ تم نے ایک دوا بدلائی تھی غم کے لیے، ہاں وہ تم نے ایک دوا بدلائی تھی غم کے لیے، وہ تو جوں کا توں رہا پر ہم شرابی ہو گئے۔ حضرات گرامی، محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہوا اور جس شخصیت کی بیتابی میں آپ انتظار کر رہے ہیں، میری مراد صدر مشاعرہ پرتپال سنگھ بیتاب سے ہے کہ وہ اپنے صدارتی خطبے کے ساتھ ساتھ اپنے کلام سے بھی نوازیں اور اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت دیں۔ آپ کی زوردار تالیوں کے ساتھ پہلے تو میں اپنی تھوڑی سی تلخ مزاجی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کچھ وقت کا بھی تقاضا ہے اور کچھ میری طبیعت کا بھی تقاضا ہے۔ حالانکہ میں نئے شعراء کو ہمیشہ نئے شعراء کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جموں میں سال دو سال میں کئی جگہوں پہ میں نے وشودیپ شرما، شیخ الطاف ایاب اور وکیل محمد حیات جیسے بچوں کو کافی میں نے سراہا ہے، ان کی تعریف کی۔ بلکہ وکیل محمد حیات کو پہلے میں نے یونیورسٹی میں اسی حال میں ہی پہلی بار میں نے پن پوائنٹ کیا تھا، اور آج بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے نئے بچے کشتواڑ سے، بھدرواہ سے، پنچ سے، راجوری سے آ رہے ہیں نئے جذبے کے ساتھ اور شاعری کے نئے ایام کے ساتھ۔ میں یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس عمر میں تھے، میں اور احمد شناس اور راجوری کے فاروق مستر، ہم لوگ ہم اثر تھے، تقریباً یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ سروس میں بھی آنے لگے۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ تکلیف نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو شاعری اس وقت کرتے تھے اس سے آج کے بچے جو دو چار بچوں کی شاعری میں نے سنی ہے یہ بہت آگے ہیں۔ میں آج بہت اس بات سے خوش ہوں۔ بات کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں، خاص طور سے پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں اردو یقیناً زوال پذیر زبان ہے، زوال پذیر زبان ہے۔ اردو جو ہے وہ ہمیشہ پچھلے 20-25 سال سے پیچھے جا رہی ہے، دوسری کئی زبانیں آگے جا رہی ہیں، جیسے پنجابی ہے، تمل ہے۔ آپ کا ہو گیا؟ کنڑ ہے، تیلگو ہے، وہ زبانیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن اردو جو ہے وہ آپ یقین مانیے، ہم جموں میں بیٹھے ہیں، کشمیر میں بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اردو بہت ترقی کر رہی ہے، اردو بہت ترقی پذیر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اردو ایک زوال پذیر زبان ہے۔ خوشی ہوتی ہے جموں میں کشمیر میں بھی کہ کم سے کم چلو ایک ریاست تو ہندوستان میں ہے کہ جس میں نئے بچوں میں نیا جذبہ ہے، نیا جوش ہے، یونیورسٹی میں پڑھتے بھی ہیں، ایم اے میں، پی ایچ ڈی میں۔ ہمارے جموں کشمیر کے تو کئی بچے حیدرآباد یونیورسٹی میں، بنارس یونیورسٹی میں، JNU میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور میرے پاس آتے ہیں کئی بچے، بڑا دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ وہ ایک بچہ بنارس یونیورسٹی میں پیر پنچال کے شعراء پہ کام کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور تقریباً اس کی جو پی ایچ ڈی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ہماری جو ریاست ہے
ایک طرح سے آج کی تاریخ میں اردو کی اندھیری رات میں ایک روشن چراغ کا کام کر رہی ہے. بہت اچھا، بہت خوب مشاعرہ چل رہا تھا. میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جو بچہ آ جائے اسٹیج پہ اس کو سنتا ہی رہوں، لیکن کچھ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑا اس طریقے سے کریں کہ تھوڑا وقت بھی بچ جائے. لیکن ہر ایک بچہ، مجھے کوئی بھی بچہ آج ایسا نہیں لگا کہ جس کی شاعری کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ بچہ آگے آنے والے وقت میں اچھا شاعر نہیں بنے گا. مجھے لگتا ہے یہ جو بیٹا بیٹھا، مجھے نام نہیں اس کا یاد رہا، یہ آپ جو ہیں کیا بات بتا نام؟ امتیاز کابش، جو بہت اچھی غزل اور کلام بہت اچھا سنایا آپ نے. باقی لوگوں نے بھی، جعفر تابش ہیں، دوسرے ہیں. تو میں ریاض صاحب کو مبارک ہی دوں گا کہ یہ دوسرا مشاعرہ میں آ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو مطلب صدر شعبہ ہیں یہ، تو ان کی رہنمائی میں بچے صرف پڑھائی نہیں کر رہے ہیں، صرف ایم اے یا پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ، اردو زبان و ادب کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے. میں اس لیے ان کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور یہ درخواست کروں گا کہ یہ آئندہ بھی اگر ایسے مشاعرے کریں تو مجھے ضرور بلائیں اس میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو بہت ضروری نہیں ہے کہ مجھے صدارت کے لیے بلائیں، لیکن بلائیں ضرور. تو بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت عمدہ قسم کا مشاعرہ تھا. جموں میں اکثر مشاعرے ملٹی لینگویج ہوتے ہیں، تو کثیر اللسانی مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن یہ اردو کا یہاں پہ مشاعرہ ہے. اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں وشو دیپ جیسے بچے بھی ہیں جو اردو میں شاعری کر رہے ہیں اور بہت خوبصورت شاعری کر رہے ہیں. تو میں وشو دیپ کو بھی مبارک دوں گا آج کے اس کے کلام کے لیے. اور میں ویسے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جموں میں دیپک کارسکی ہیں، شام طالب ہیں، انجم پیاسا ہیں، اور بھی غیر مسلم لوگ ہیں جو اردو میں اچھے شعر کہنے والے ہیں، شاعری کرنے والے ہیں. تو ہمیں اردو کی سیکولر روایت کو قائم رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ سبھی طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے مشاعروں میں، ہمارے پروگرامز میں، یونیورسٹی کے دوسرے پروگرامز میں بھی، سیمینار ہو، کانفرنس ہو، ان میں سبھی کی حاضری جو ہے اس سے ایک امیج بنتا ہے کہ اردو زبان جو ہے آج بھی، کیونکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ ایک امیج بھی بنتا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ اردو مسلمانوں تک سکڑتی جا رہی ہے، اردو مسلمانوں کی زبان بنتی جا رہی ہے. اس کے کئی وجہ ہیں، اس کے کئی جو ظاہر ہیں، کچھ چھپے ہوئے راز ہیں، کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو ہندوستان میں سکڑ رہی ہے اور ایک مذہب تک، ایک مسلم سماج تک سکڑتی جا رہی ہے. ہمیں اس چیز کو ہمیں ناکام کرنا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں تو کم سے کم 15-20 بچوں کو جو غیر مسلم بچے ہیں اور شاعری کرتے ہیں اردو میں لیکن لکھتے ہیں دیوناگری میں اور کہتے ہیں کہ ہم ہندی شاعر ہیں. میں نے کئی بچوں کو کہا کہ بھیا آپ تو اردو شاعر ہیں، اردو سیکھیے، اردو لکھنا سیکھیے، پڑھنا سیکھیے. تو کئی بچوں نے، آج تو ہندوستان میں 2-4 لوگ ہیں جن کا نام بھی ہے. سوپنل تواڑی ہیں ایک بچے، اور ابھیشیک شکلا ہیں. آج ان لوگوں کا نام بھی ہو رہا ہے اردو شاعری میں. لیکن ایک وقت تھا جب یہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب ہمیں کیا لینا اردو سے، ہمیں کیا ملنے والا اردو میں. یہ جو احساس ہے، یہ جو بات ہے، اس کو ہمیں
ख़त्म करना है। हमें इसके लिए कोशिश करनी है कि उर्दू जो है जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब पहले रही है, उसी तरह से उर्दू एक गंगा जमनी तहजीब के तौर पे आगे चलनी चाहिए और उसमें प्रितपाल सिंह बेताब भी होना चाहिए। जैसे एक ज़माना था कि तरक्की पसंद तहरीक जब आई सामने तो कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह, ऐसे ऐसे लोगों के नाम बड़े अदीबों के आए कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि उर्दू कोई ऐसी जुबान है जिसका किसी एक मजहब से ताल्लुक है। तो मुझे पिछले दिनों शहाब इनायत ने बताया था कि जम्मू में यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे एमए उर्दू में गैर मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। और मैं रियाज साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश यही करनी चाहिए कि उर्दू का एक सेकुलर किरदार जो है वो बरकरार रहे, बल्कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान को एक आईना दिखाए कि उर्दू ये ज़ुबान है जिसमें विजय धर नाम का बच्चा यहाँ पीएचडी कर रहा है, जिसमें डॉक्टर जगमोहन सिंह ने पीएचडी की है, वो जम्मू से की है। तो ज़्यादा वक्त ना में लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा और रियाज साहब को ख़ास तौर से इतने अच्छे मुशायरे के लिए और इतने अच्छे तरीके से इस शोबे को, मेरा इस शोबे से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं LLB करता था यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी थी उधर नहर पे, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन पहले HOD थे उर्दू के और उस जमाने में मंजर आजमी और याबत पेशावरी जैसे लोग, फिर जगन्नाथ आजाद साहब भी इस डिपार्टमेंट में रहे, फिर सदर शोबा भी रहे। तो हम लोग उस जमाने से इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमने उर्दू में MA या PhD नहीं की, लेकिन हमारा रिश्ता जो था अपने डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट से ज़्यादा उर्दू डिपार्टमेंट से रहता था। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन साहब पकड़ के ले जाते थे कई बार और अपने पास बिठा के देर देर तक काफ़ी कुछ बातचीत चलती रहती थी। अब मैं आखिर में अपने कुछ शेर आपको, क्योंकि मैंने खुद कैद लगाई थी कि एक चीज़ पढ़ी जाए, तो मैं खुद एक ही चीज़, एक ही गज़ल आपके सामने पेश करूँगा। ये गज़ल जो है, आप बच्चा लोग भी ध्यान से सुनिए, इसका एक पस मंज़र है गज़ल का, कश्मीर के साथ इसका रिश्ता जुड़ता है। मैं 19 नहीं, आप मेरी बात सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं 1997 में मैं डायरेक्टर लाइब्रेरीज था, तो उस ज़माने में मिलिटेंसी का ज़माना था। कश्मीर में बहुत कुछ तहस नहस हो गया था और लाइब्रेरीज खास तौर से पूरे कश्मीर में उजड़ पुजड़ गई थी, बंद हो गई थी। तो मुझे गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि आप पूरे कश्मीर में चक्कर लगा के देखिए कि लाइब्रेरीज में क्या पोजीशन है लाइब्रेरीज की और उनको दोबारा जारी करने के लिए हमें क्या इकदाम लेने चाहिए। तो मैंने कश्मीर के गांव इलाकों का, दूर दूर के इलाकों का दौरा किया, अच्छाबल, कुकरनाग, अनंतनाग। तो उस वक्त जो आप अंदाज़ा लगाइए, मिलिटेंसी का दौर था 1997 का, उस वक्त कश्मीर के क्या हालात थे। तो ये जावेद राही की बात ठीक है कि शायरी किसी एक चीज़ के साथ जुड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उस पस मंज़र में आपको ये गज़ल सुनाऊंगा। शब का तलिस्म रंगे सहर ले गई हवा, शब का तलिस्म रंगे सहर ले गई हवा, आंखों में थे जो शम्सो कमर ले गई हवा। शब का तलिस्म रंगे सहर ले गई हवा, आंखों में थे जो शम्सो कमर ले गई हवा। गुंजान बस्तियां सभी वीरान हो गई,
گنجان بستیاں سبھی ویران ہو گئی، ایک ایک اذان اور گجر لے گئی ہوا۔ گجر مطلب کے گھڑیال کو کہتے ہیں۔ گنجان بستیاں سبھی ویران ہو گئی، ایک ایک اذان اور گجر لے گئی ہوا۔ ایک ایک کر کے اپنی جڑوں سے جدا ہوئے، ایک ایک کر کے اپنی جڑوں سے جدا ہوئے۔ کیا کیا بلند تھے جو شجر لے گئی ہوا۔ ایک ایک کر کے اپنی جڑوں سے جدا ہوئے، کیا کیا بلند تھے جو شجر لے گئی ہوا۔ بادام و سیب ہو گئے ویران بے طرح، بادام و سیب ہو گئے ویران بے طرح۔ پتے تمام سارے ثمر لے گئی ہوا۔ بادام و سیب ہو گئے ویران بے طرح، پتے تمام سارے ثمر لے گئی ہوا۔ پتا تھا زرد کوئی پرندہ نہیں تھا وہ، پتا تھا زرد کوئی پرندہ نہیں تھا وہ، جانا پڑا اسے تو جدھر لے گئی ہوا۔ پتا تھا زرد کوئی پرندہ نہیں تھا وہ، جانا پڑا اسے تو جدھر لے گئی ہوا۔ بیتاب مجھ کو اپنی فنا کا گلہ نہیں، بیتاب مجھ کو اپنی فنا کا گلہ نہیں، مجھ سے میری انا بھی مگر لے گئی ہوا۔ بیتاب مجھ کو اپنی انا کا، اپنی فنا کا گلہ نہیں، مجھ سے میری انا بھی مگر لے گئی ہوا۔ شب کا طلسم رنگ سحر لے گئی ہوا، آنکھوں میں تھے جو شمس و قمر لے گئی ہوا۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے صدر علی وقار۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جموں کشمیر ہر اعتبار سے امیدوں کا مرکز رہا ہے، یہاں نئی نئی کرنیں پھوٹی ہیں، اور اردو کے حوالے سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ ساری دنیا پہ برسے گا۔